بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم رمضان شریف اور کلام اللہ کے نسبت کو بیان کریں گے۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع توڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے صحیفے اس ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان مبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینہ میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول ہے، اور اس مہینہ میں اکثر تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو مفہوم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی دن نہ چھوڑو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص متوجہ فرمایا ہے اور اس مہینہ میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، اور 2 استغفار، نمبر 3 جنت کے حصول، اور نمبر 4 دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کثرت سے دعا پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس دعا میں یہ چاروں چیزیں شامل ہیں۔